لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں نماز میں چمڑے کا بیلٹ پہن کر کے نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ چمڑے کا جو بیلٹ ہوتا ہے لوگ پینٹ وغیرہ پہننے میں اس کا استعمال کرتے ہیں، نماز کی حالت میں اس کو پہنے رہنا کیسا ہے؟ مسجد میں کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ بیلٹ اتار کر پھر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا صحیح صورتحال ہے؟ چمڑے کا اگر بیلٹ ہے تو بیلٹ کے ساتھ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا بیلٹ اتار دینا پڑے گا، یا بیلٹ رہے بھی تو کوئی حرج نہیں؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ آئیے کتابوں کی روشنی میں سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ چمڑے یا اس کے علاوہ مثلا ریگزین وغیرہ کا بیلٹ باندھ کر کے نماز پڑھنا جائز و درست ہے۔ جی ہاں، ریگزین کا بیلٹ ہو یا چمڑے کا بیلٹ ہو، یہ بیلٹ پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے، جبکہ وہ خنزیر اور آدمی کے چمڑے کا بنا ہوا نہ ہو۔ خنزیر کے چمڑے کا اگر ہے نماز نہیں ہوگی، آدمی کے چمڑے کا، انسان کے چمڑے کا اگر ہے تو بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ اس تعلق سے جو باتیں ہیں وہ یاد رکھنی چاہیے کہ چمڑا جو ہے نا، عموماً لوگ چمڑے کے تعلق سے سمجھتے کیا ہے کہ چمڑا ہے، اور چمڑا چونکہ عموماً لوگ کھاتے نہیں ہیں، چمڑا اتار کر کے جانور اگر حلال بھی ہے تو ذبح کر کے اس جانور اس چمڑے کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ عموماً کھانے میں لوگ لاتے نہیں ہیں، اور جب کھانے میں نہیں لاتے، پکاتے نہیں، اس کو کھاتے نہیں ہیں، تو جنرلی ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ حرام ہے، شاید یہ ناجائز چیز ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ حلال جانور کا جو چمڑا ہے نا وہ حلال ہی ہے، اس کو کھانا بھی حلال ہے، کھانا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی چمڑے کو پکا کر کے کھانا چاہے تو جائز ہے، درست ہے، حلال جانور کا اگر ہو، اور حلال جانور کا بھی ہو اور حلال بھی کیا گیا ہو، اس کو ذبح کر کے حلال کر کے جو جانور حلال ہے اس کا چمڑا بھی جو ہے وہ کھانا حلال ہے، اگر کوئی کھائے تو اس کو کھا سکتا ہے۔ پھر آپ یہ اگر کوئی یہ سوچے کہ جب اس کو کھانا حلال ہے تو لوگ اس کو کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آج تک تو سنا نہیں کبھی کھاتے ہوئے، آج تک کبھی نہیں سنا، واقعی میں نہیں سنے ہوں گے کہ کسی نے چمڑے کو پکا کر کے کھایا ہے۔ دراصل چمڑے کو پکا کر اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ چمڑا جو ہے نا وہ پکتا نہیں ہے آسانی سے، بڑی مشکل سے پکتا ہے، اور اتنی مشکل سے وہ پکتا ہے کہ لوگ اتنی مشکل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے اور اس کو بیچ کر کے رقم کی ہی وصولی کر لیتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی پکا کر کھانا چاہے اس کو کہ بہت دیر تک پکانا پڑے گا لیکن پکے گا، اور کھانا چاہے تو بالکل کھا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، اس میں یاد رکھیے گا کہ خنزیر کا چمڑا اور آدمی کا چمڑا یہ دونوں کی اجازت نہیں ہے۔ خنزیر کا تو اس لیے کہ وہ بالکل نجیس العین ہے، نجیس العین ہونے کی وجہ سے اس کا چمڑا جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں پاک اور حلال نہیں ہے، کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہوگا۔ وہ آدمی یہ نجیس العین تو نہیں ہے، لیکن آدمی انسان جو ہے یہ قابل احترام ہے۔ انسان کو اسلام نے قابل احترام، قابل عظمت و شان، اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے عظمت والا، سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو انسان کی شرافت، عظمت اور احترام کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ انسان کے چمڑے کے بیلٹ کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، چونکہ دنیا ہے، مطلب کی دنیا ہے، پیسے کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، تو اگر انسان کے چمڑے کی بھی اجازت دی جائے تو پتہ چلا اس کے لیے بھی لوگ کیا کیا کس کس حد تک جانانا شروع کر دیں۔ اسلام نے انسان کو محترم بنایا ہے، اس لیے انسان کے چمڑے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ ہرن کے چمڑے پر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ اس چمڑے کے دم کے حصے کی طرف کرنا چاہیے یا سر کے حصے کی طرف؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اختیار ہے، سر کے حصے کی طرف سجدہ ہو یا اس کا عکس۔ اور اسی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر گھڑی چمڑے کی تسمہ یا فیتا سے بندھی ہو تو باندھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صدر الشریعہ نے فتاوی امجدیہ جلد نمبر 1 صفحہ 193 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ہرن کے چمڑے کا گھڑی کا بیلٹ پہن لیتا ہے، ہرن کے چمڑے کے گھڑی کا بیلٹ اگر پہن لیا تو نماز ہو جائے گی۔ ویسے ہی کوئی تسمہ پہنا ہو، یعنی کوئی دھاگا جیسا تسمہ جو ہے وہ اگر چمڑے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو جب گھڑی کے بیلٹ میں
चमड़ा हो नमाज हो जाएगी। तो वैसे ही कमर का बेल्ट है, वो भी बदन का हिस्सा है, ये भी बदन का हिस्सा है, तो इसमें भी नमाज हो जाएगी। ये तो फतवा अमजदिया की बात हुई। और हिदाया अव्वलैन में है कि ये लिखा है कि हर कच्ची खाल, जो भी कच्ची खाल है, हर कच्ची खाल जिसकी दबागत दी गई हो वो पाक हो गई, उसमें नमाज पढ़ना और उससे वज़ू करना ये जायज़ है। अगर कोई चमड़े का बर्तन बना लेता है, उसमें पानी रखता है, तो उसको वज़ू बना सकते हैं। जैसे अजमेर शरीफ में आप देखे होंगे कि मशकीज़े लोग ले आते हैं, पानी भरा लो, वज़ू खाने में पानी भरा दो, तो वो मशकीज़े भी जो होते हैं चमड़े के होते हैं। हुजूर के ज़माने में भी बहुत चमड़े के मशकीज़े हुआ करते थे, तो उससे वज़ू करना जायज़ है, सिवाय खिंजीर और आदमी के खाल की। और हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सूअर के सिवा हर मुर्दार जानवर की खाल सुखाने से पाक हो जाती है। ये जो अभी आपने दबागत सुना ना, दबागत का मतलब सुखाना होता है कि चमड़े को सुखा ले अच्छी तरीके से, कि चमड़े में खून की दिगर चीज़ों की जो तरी वगैरह है वो सब कुछ सूख जाए, चमड़ा बिल्कुल सूख जाए ना, तो सूअर के अलावा तमाम जानवरों के चमड़े जो हैं वो सुखा लेने से पाक हो जाते हैं। खा उसको खारी नमक वगैरह से या किसी दवा से पकाया हो, या फ़कत धूप या हवा में सुखा लिया हो, और उसकी तमाम रुतूबत यानी तरी वो ख़त्म हो गई हो और बदबू भी चली गई हो, हर सूरतों में वो पाक हो जाएगी, उस पर नमाज दुरुस्त है। सूअर के सिवा हर जानवर हलाल हो या हराम, हलाल हो या हराम, जबकि ज़िबह के काबिल हो और बिस्मिल्लाह कहकर ज़िबह किया गया हो, तो उसका गोश्त और खाल पाक है कि नमाजी के पास अगर वो गोश्त है या उसकी खाल पर नमाज पढ़ी तो नमाज हो जाएगी। मगर हराम जानवर ज़िबह से हलाल ना होगा, हराम जानवर ज़िबह से हलाल नहीं होगा, लेकिन उसकी जो खाल है, उसका जो चमड़ा है, वो सुखा करके इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय सूअर के, ये याद रखिएगा। तो बहरहाल ये वाज़े हो गया कि चमड़े का इस्तेमाल मुसल्ले के तौर पर भी कर सकते हैं, चमड़े का इस्तेमाल घड़ी के बेल्ट में भी कर सकते हैं, चमड़े का इस्तेमाल वज़ू बनाने वाले बर्तन के ताल्लुक से भी कर सकते हैं, और चमड़े का इस्तेमाल पैंट के बेल्ट में भी कर सकते हैं। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।